الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی نبیہ وحبیبہ سیدنا و مولانا و ملجانا و مقوانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفاء وعلینا معهم الی یوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاؤہ الا المتقون. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. ادب گاہست زیر آسماں درش نازک کر ادب گاہست زیر آسماں درش نازک کر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید جا بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوس بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت طیبہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت پاک سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے اور حق کہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے اس عالم رنگ و بو میں بہت سی مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن جن اور انسان کی تخلیق کے لیے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. صوفیاء کرام اس کی تفسیر فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے مولا کا قرب خاص عطا ہو، ہمیں اپنے مولا کے ذات و صفات کی معرفت حاصل ہو. تو وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ سب معرفت حاصل کریں. کس کی؟ اللہ کی. جس آیت بینہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس میں آپ کا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے ان اولیاء الا المتقون. بے شک اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی، جو پرہیزگار ہیں. یہاں تک کہ بغیر علم کے آدمی عبادات کو نہیں جان سکتا. عبادات کی معرفت کے لیے بھی علم ضروری ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائنات عالم میں بے شمار نعمتیں ہیں
اور اپنے حبیب پر بہت سے انعامات فرمائے، لیکن ایک نعمت عظمیٰ وہ ہے جس نعمت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے حکم فرمایا کہ اے محبوب مجھ سے اس کی زیادتی کا سوال کرو۔ وہ کون سی نعمت عظمیٰ ہے؟ قل رب زدنی علما، اے حبیب پاک آپ فرمائیے کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب احمد مجتبی روحی مفدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم و حکمت کے خزانے عطا فرمائے، یہاں تک کہ اعلان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ سب ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے محبوب پاک آپ کے اوپر تو آپ کے رب کا فضل عظیم۔ اب محبوب پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلم علم و حکمت، معلم کتاب بنا کر بھیجا۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے علوم و حکمت کے خزانے صحابہ اکرام کو حاصل ہوئے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیات کس قدر بلند مقام ہے کہ انہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علوم ظاہر و باطن سے آراستہ فرما کر، علم معرفت عطا فرما کر، قرب الہی کی منزلیں عطا کر کے اتنا بڑا مقام انہیں عطا کر دیا کہ خود اعلان فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، جس کی چاہو اتباع کرو، ہدایت پر رہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جس آیت طیبہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت بینہ کے اکتساب فیض سے پہلے چند باتیں ضروری ہیں۔ بندہ اپنے مولا سے قریب ہوتا ہے عبادات کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کسی بندے کو ولی بناتا ہے تو پہلے اسے علم و معرفت عطا فرماتا ہے، اس کے سینے کو علم سے روشن کر دیتا ہے، پھر اپنا قرب خاص عطا کر کے اپنا دوست، اپنا محبوب، اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، گویا یہ حدیث طیبہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں نوافل کی کثرت کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا قرب خاص عطا کرتا ہوں، اور پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور میں اس کی نظر بن جاتا ہوں، وہ پکڑتا ہے میں اس کے دست کی قوت بن جاتا ہوں۔ بصرہ الذی یبصر بہ وقبضہ الذی یقبض بہ، وہ دیکھتا ہے میں اس کی بصارت ہو جاتا ہوں، وہ پکڑتا ہے میں اس کی طاقت ہو جاتا ہوں۔ گویا وہ نہیں پکڑتا مگر میری طاقت سے، وہ نہیں دیکھتا مگر میری قوت بصارت سے۔ اسے ایک اور حدیث طیبہ کی روشنی میں سمجھ لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کے قلب میں نور معرفت آتا ہے تو اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن لأنه ينظر بنور الایمان، اور ایک روایت میں فرمایا ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ ایمان کے نور سے دیکھتا ہے، یا ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ نور معرفت نور الہی تو ہے، تو گویا وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی نظر کو تیزی عطا کر دیتا ہے۔ بعض احمق اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں، بعض نادان اسے عقل کی کسوٹی پر کسنا چاہتے ہیں اور طرح طرح کے افکار اور خیالات پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل
جو فضل خاص فرماتا ہے اسے عقل سے وہ لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں جنہیں نور معرفت حاصل ہی نہیں۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل جس بندے کو اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مولا کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث صحیح میں ارشاد فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ مومن نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اسے اپنے قریب کر لیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ پکڑتا ہے تو میری قوت سے، دیکھتا ہے تو میری قوت سے، چلتا ہے تو میری قوت سے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کا ایک حال یہ بھی ہے کہ ابھی لوگوں نے یہاں دیکھا اور ابھی دیکھنے والوں نے انہیں مدینہ طیبہ میں دیکھا، اور جب ایک دوسرے سے ملے تو بحث و مباحثہ ہوتا ہے، نہیں ہم نے تو انہیں یہاں دیکھا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے وہاں دیکھا۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے بندے کشتہ عشق الہی میں تپ کر، بھٹی عشق الہی میں پک کر کشتہ کامل بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے لیے زمین کی قلابیں ملا دیتا ہے، ان کے لیے چند قدم چلنا کفایت کرتا ہے اور ان کی منزل مراد انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کے مراتب بہت زیادہ ہیں، یہاں مجھے چند ابتدائی باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے انسان ایک جیسے بنائے ظاہر کے اعتبار سے، لیکن ان کی خوبیاں ان کی صلاحیتیں جداگانہ ہیں۔ ہر آدمی کی ناقل یکساں ہے، نہ نظر یکساں ہے، نہ قلب یکساں ہے، نہ ظاہر یکساں ہے، نہ باطن یکساں ہے۔ کیسے کور باطن ہے وہ جو رسول اللہ کو اپنی طرح کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ رسول اللہ تو بے مثل ہیں، ممتنع النظیر ہیں، عام عالم انسانیت میں ایک دوسرے کے ہم برابر نہیں ہیں۔ مراتب کا فرق ہے، علوم کا فرق ہے، کیفیات کا فرق ہے، صفات کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھنے سمجھانے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت طیبہ میں آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اللہ کے ولی تو متقی ہی ہوتے ہیں۔ ان متقیوں کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ ہر وصف کے اعتبار سے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کا رب عز و جل، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، احادیث پیش کر رہا ہوں، آپ کا رب عز و جل فرماتا اوتوا العلم درجات، علم والوں کے ہم درجے بلند کریں گے۔ درجات جمع ہے، کتنے درجے بلند کرے گا یہ رب جانے۔ اور عامی لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ جو شریعت طاہرہ کے ظاہر کے احکام سے بھی بے خبر ہیں، ان کی عبادات بھی اس وقت تک مقبول نہ ہوں گی جب تک وہ عبادات کے متعلق علم حاصل نہ کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المتصوف المتعبد بدون العلم کالحمار فی الطاحون، بغیر علم کے عابد بننے والا ایسا ہے جیسے چکی میں چلنے والا گدھا، چلتا تو ہے منزل طے نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ جب تک ہمیں فرائض و واجبات، شرائط نماز، ارکان نماز اور مسائل نماز کے ضروری علوم نہ ہوں گے تو ہم نماز کی صحت اور عدم صحت کو کیا پرکھیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اذان سنتے ہیں، ماشاء اللہ اذان کا شوق ہو جاتا ہے، لیکن اذان دینے کا طریقہ، اذان پڑھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے اللہ اکبر تو ایسی اذان کہنا بھی حرام اور سننا بھی حرام کہ یہ لہن جلی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت وقت مختصر ہوتا ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھیے، قرآن کریم میں کتنے محلات ایسے ہیں کہ معنی کے تغیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لفظ بدلا کس اعتبار سے؟ کہ حرف بدل گیا، حرف بدلا معنی بدل گئے۔ مثال کے طور پر میں ایک عام فہم مثال دوں، میں دیکھتا ہوں بعض بھائی کہتے ہیں السلام علیکم، اس کے معنی ہے تم پر پتھر ہوں۔
کچھ بھائی کہتے ہیں السلام علیکم، جس کے معنی تم پر موت ہو، تو ایسے لوگوں سے ہم یہی کہتے ہیں وعلیکم، اور تم پر بھی۔ فتنے سے بچنے کا یہی طریقہ ہے۔ اگر جواب نہ دیا تو ذرا دیر میں لوگوں کا حال آج یہ ہے کہ لوگ ایسے مولانا ہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ اسلامی طریقہ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، اس کے معنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس سے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو پوری ایک تقریر ہو جائے، لیکن میری فکر یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اغلاط کی وجہ سے جب اذان درست نہیں، سلام درست نہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، معنی یہ ہے اللہ رحمتیں بھیج محمد رسول اللہ پر۔ اور جس نے کہا صلی علی محمد، اب معنی ہوئے تلوار کھینچ، معاذ اللہ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ بہت سے وہ لوگ جو عابد بننا چاہتے ہیں وہ عابد نہیں بن پاتے، جہاں سے چلتے ہیں وہیں رہتے ہیں۔ اب یہ حال عوام سے بڑھ کر اس درجہ خرابی آئی ہے کہ بعض ائمہ تک پہنچ گئی، پوری صورت ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا پڑھ کیا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم قرب الہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا سب سے زیادہ قرب اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ فرمایا وہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اپنے مولا سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس کا رب عز و جل اس سے راضی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کمال ہے انکساری کا، کہ آپ نے ماتھا اور ناک اپنے معبود حقیقی کے سامنے انکساری اور تواضع سے ٹیک دی۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے متعلق عرض کروں گا سبحان اللہ۔ اسی مناسبت سے یہ آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، لیکن معاشرے کے حالات یہ ہیں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ ہمارے مرکز اہل سنت بریلی شریف سے میسج آیا ہمارے پاس کہ اس جمعے میں خاص طور سے خواتین کے پردے سے متعلق بیان کریں۔ میں چونکہ گزشتہ جمعے میں وعدہ کر چکا تھا، اس عنوان کی مناسبت سے گفتگو کر رہا ہوں، آئندہ جمعے میں انشاءاللہ پردے سے متعلق شرعی احکام ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت اتنی بات سن لو، نہ مانو گے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ علماء سمجھاتے رہے طلاق دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 طہر میں باری باری سے ایک مہینے کے فاصلے سے حالت طہارت میں طلاق ایک دی جائے، پھر دوسرے مہینے میں اگر طلاق کے خیال پر قائم رہیں اور علیحدگی ہی ناگزیر ہو تو دوسری طلاق دی جائے۔ پہلی رجعی تھی، دوسری بائن ہوئی، اب بھی اگر حالات نہ سنورے تو تیسری طلاق کا حکم تیسرے مہینے میں۔ اب یہ مغلظہ ہوگی، علماء بتاتے رہے، لوگوں کے سر سے پانی کی طرح یہ بات گزرتی رہی۔ جو آتا جو شخص آتا کہتا میں نے 3 طلاقیں دے دی۔ اب بتائیے جب تیر کمان سے نکل گیا تو کیسے لوٹے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے یہی عرض کیا کہ میں نے 3 طلاقیں دی۔ آپ نے تنبیہ فرمائی، پھر فرمایا کہ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا حضور کوئی راستہ نکالیے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ تو نے تو سارا کام نپٹا ہی دیا، تجھے ذرا بھی خیال نہ ہوا، تو اگر رب سے ڈرتا تو اتباع سنت کرتا۔ اس لیے کہ سنت مصطفیٰ کی اتباع ہی میں بھلائی ہے۔ ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو انہی پر ہوتی ہیں جو مصطفیٰ پیارے کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا اعلان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ فرما دو
اگر یہ مجھ سے محبت چاہتے ہیں اور میری محبت کا دم بھرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں، میں انہیں اپنا دوست بنا لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر رب کا دوست بننا ہے تو محبوب پیارے کی اتباع کرنی ہے۔ بغیر اتباع مصطفیٰ کے کوئی منزل حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہی ہیں قائد اعظم، وہی ہیں رب کے حبیب، انہی کے دست کرم سے قرب الہی ملتا ہے۔ جو پیر مرید سے کہے میں خدا تک پہنچا دیتا ہوں، جھوٹا۔ پیر کا کام ہے مصطفیٰ تک پہنچانا، مصطفیٰ پہنچاتے ہیں خدا تک۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ میں نے جو آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس آیت طیبہ میں فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی تو وہی ہوتے ہیں جو متقی ہیں۔ اور تقویٰ کب آتا ہے، ورا کب آتا ہے، تقدس کب حاصل ہوتا ہے، اتباع شریعت کب ممکن ہوتی ہے؟ جب علم سیکھا جائے۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ آج کل میں دیکھتا ہوں جس نے مرچوں کا ہار پہن لیا اسے اللہ کا ولی سمجھنے لگے، جس نے اپنا حال گنوا لیا اسے ولی سمجھنے لگے، جس نے لمبی زلفیں رکھ لی اسے ولی سمجھنے لگے، جس نے جہالت کی وجہ سے سب انگلیوں میں انگوٹھیاں لاد لی اسے ولی سمجھنے لگے۔ ولی وہ جو متبع شرع ہو، ولی وہ جس کا کوئی عمل شریعت طاہرہ کے خلاف نہ ہو۔ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمت والرضوان، سلسلہ سہروردیہ کے مورث اعلیٰ، ان کے مرید نے عرض کیا حضور لوگوں کے پیروں کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، میں نے تو آپ کی کوئی کرامت دیکھی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سر پر گناہوں کی بھاری گٹھری ہے اور زمین میں دھس نہیں جاتا، تو اسے کرامت نہیں سمجھتا؟ وہ حیرت میں رہا، پھر ارشاد فرمایا یہ بتا تو کتنے دن سے میرے قریب ہے، کبھی شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھی؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ شریعت طاہرہ کی اطاعت و اتباع اور شریعت طاہرہ پر استقامت سب سے بڑی کرامت ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت ہزاروں کرامتوں پر بھاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ولیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب انہیں سمجھیں گے تو ان کا فیض پائیں گے۔ آپ کا رب فرماتا ہے ولی تو متقی ہی ہوتا ہے اور تقوی کا راستہ علم سے ہو کر گزرتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی کامیابی بغیر علم کا زینہ طے کیے حاصل نہیں ہوتی۔ کامیاب ہونا ہے تو علم کی طرف راغب ہو جاؤ، علم کی طرف شاغل ہو جاؤ۔ اللہ کے حبیب سے ایک شخص گفتگو میں محو ہے، اچانک ملک الموت حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کیا، اللہ کے حبیب سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص جو آپ سے کلام کر رہا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد اس پر موت طاری ہونے والی، اسے فرما دیں کہ یہ گھر جائے، استراحت کرے، آرام کرے۔ اللہ کے حبیب ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا آپ گھر چلے جائیے۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے گفتگو کے لیے حاضر ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا تمہارا وقت مرگ قریب آ گیا ہے۔ بلک گئے، تڑپ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل مجھے بتائیے جو میرے مختصر وقت میں انجام دوں اور وہ میرے سب اعمال پر بھاری ہو۔ میرے آقا نے فرمایا علم کے شغل میں لگ جاؤ، حصول علم کی کوشش میں لگ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل کتنا پیارا عمل ہے، علم کو حاصل کرنا۔ اس کے فضائل بیان کیے جانے سے پہلے میں نے یہ چند باتیں اس لیے ذکر کر دی کہ حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں ورود سن ہجری 537 میں ہوا۔ کہاں پیدا ہوئے؟ افغانستان کے قریب قندھار ضلع سے قریب ایک ضلع ہے خراسان، اس کے اندر ایک قصبہ ہے سنجر، اس سنجر میں غریب نواز کی پیدائش ہوئی۔ کس گھرانے میں؟ سادات کے گھرانے میں۔ حضرت غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کے والد گرامی نے آپ کا نام معین الدین رکھا اور خود ان کا نام نامی اس میں گرامی غیاث الدین تھا۔ وہ اپنے وقت کے متبحر عالم
فاضل و کامل متورع متقی شخص تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم و تربیت خود دی. حضور سیدنا غریب نواز کا شجرہ نسب دیکھیے تو 10 سلسلوں کے بعد حضرت مولا علی سے والد گرامی کی طرف سے ملتا ہے. والد حسینی سید ہیں اور 11ویں سلسلے میں والدہ کا شجرہ نسب سرکار حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. تو گویا یہ نجیب الطرفین ہیں، حسنی و حسینی سید ہیں. اور حضرت سیدنا باقر ابن زین العابدین سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین، ان کے شہزادے حضرت امام باقر، ان کے شہزادے حضرت امام جعفر، یہ ان کے اجداد گرامی ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں اپنے فضل سے ایسے مبارک گھرانے میں پیدا فرمایا کہ دونوں جانب سے شرافت ہی شرافت پائی. والدہ ام الورع، ورع کمال تقوی کو ورع کہا جاتا ہے. متورع عالم، بعمل پرہیزگار متقی عالم. ان کی والدہ کا تقوی و طہارت اس درجہ معروف تھا کہ ان کا نام نامی ام الورع معروف ہوا. والد گرامی نے یہی نام رکھا یا کوئی اور نام رکھا، اس میں تاریخ میں تذکرہ نہیں، لیکن ام الورع کے معنی ہے بہت زیادہ پرہیزگاروں کی ماں. اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں ایسا صالح پرہیزگار بیٹا عطا فرمایا. حضرت غریب نواز کے والد بزرگوار کا وصال 15 سال کی عمر شریف میں ہو گیا. جب 15 برس کے حضرت غریب نواز ہوئے تو ان کا وصال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں انکساری، تضرع اور اخلاق میں بہت بلندی عطا کی تھی. انہیں ترکے سے ایک پنچکی اور ایک باغ ملا میوے جات کا. والد کے انتقال کے بعد یہ اس کی آبیاری میں لگ گئے. ایک روز ایک مجذوب بزرگ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں آ پہنچے. پراگندہ بال، پراگندہ حال ہوتے ہیں مجازیب، اور بہت کم کلام کرتے ہیں. وہ ان کے قریب آئے، انہوں نے انگور کا ایک خوشہ ان کی تواضع میں پیش کیا. اسے کھا کر وہ مسرور ہوئے. اپنے سامان میں سے انہوں نے ایک ٹکڑا نکالا روٹی کا اور اس میں سے کچھ کھایا اور کچھ انہیں عنایت کیا. اسے کھانے کے بعد ان کی قلبی حالت ایسی ہو گئی کہ یہ حصول علم کے لیے بے قرار ہو گئے. وہاں سے تشریف لائے، اس باغ کو بیچا، جائیداد کو بیچا اور حصول علم کے لیے نکل کھڑے. اس زمانے میں نیشا پور، بغداد، خراسان یہ مشہور درسگاہیں تھیں اور بڑے بڑے عالم و فاضل یہاں علوم دین کے سرچشمہ بنے ہوئے تھے. طلاب علم فیضیاب ہو رہے تھے. انہوں نے بھی حصول علم کا رخ کیا. جس وقت آپ علم کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کی عمر 16 برس کی تھی. اس سے پہلے آپ نے ابتدائی کتابیں اور کتب فقہ، فارسی عربی کا علم اپنے والد گرامی سے بچپن ہی سے حاصل کیا تھا اور قرآن کریم کا اپنے ہی قصبے میں علم حاصل کر لیا تھا. گویا ایسا نہ تھا کہ آپ علوم و فنون سے غافل یا بے خبر تھے. ابتدائی تعلیم جو متداولہ علوم ہیں وہ گھر ہی سے حاصل کی. اس کے بعد بڑے بڑے علماء کی طرف متوجہ ہوئے. 20 سال تک علوم حاصل کیے اور عالم و فاضل ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے اور دیگر شہروں کی طرف توجہ کی اور تلاش مرشد میں نکلے. یہاں تک کہ یہ نیشا پور پہنچے. وہاں کے اکابر علماء اور اولیاء سے ملاقاتیں ہوئیں اور اسی دوران قصبہ ہارون میں حضرت سیدی عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے شرف بیعت حاصل ہوا. مرشد نے اپنی خدمت میں انہیں رکھا. ظاہر ہے کہ ان کی خدمت میں طویل مدت تک رہے. بعض راویوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 20 سال تک ہمہ ساعت ان کی خدمت میں رہے. اس مدت میں مراقبہ
اور ذکر اذکار مجاہدات کی منزلیں مرشد نے طے کرائیں۔ خلافت و اجازت کے بعد جب انہیں بھیجا تو پھر یہ مدینہ طیبہ حرمین طیبین حاضر ہوئے، اور مدینہ طیبہ سے انہیں اللہ کے حبیب نے خواب میں بشارت دے کر ہندوستان کی طرف بھیجا۔ اسی لیے ان کا نام عطائے رسول، خواجہ خواجگاں، معین الحق والدین، معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مشہور ہوا۔ انہیں اللہ کے حبیب نے خواب میں فرمایا کہ اے معین الدین حسن، تم میرے دین کے معین ہو، میں تمہیں ہندوستان کی طرف بھیج رہا ہوں۔ جب بیدار ہوئے تو آپ نے خیال فرمایا کہ یہاں سے ہندوستان دور دراز کا سفر، کیسے میں جاؤں گا؟ اسی تردد میں آپ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ پھر اللہ کے محبوب نے خواب میں دیدار سے مشرف فرمایا اور سرکار نے انہیں سارے راستے دکھا دیے۔ تو پھر یہ بغداد معلیٰ ہوتے ہوئے، بغداد سے خراسان اور لاہور ہوتے ہوئے یہ دہلی پہنچے، اور دہلی پہنچنے کے بعد کچھ وقت دہلی میں قیام فرمایا۔ پرتھوی راج کا دور تھا، پھر اس کے بعد آپ نے اجمیر شریف کو جائے سکونت بنایا، اور وہاں جانے کے بعد کے حالات انشاءاللہ میں کبھی ذکر کروں گا۔ یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ اپنے دور تدریس میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو متداولہ علوم سکھائے۔ بہترین عربی اور فارسی میں شاعری کرنا ان کا انتہائی مشہور قطع سرکار امام علی مقام کی تعریف میں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداس دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ بہت سی تصنیفات بھی ہیں۔ تواضع کا یہ حال تھا کہ بغیر کسی کے بتائے ہوئے، غریب پروری کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے، لنگر سب پر جاری رکھنے کی وجہ سے جو پریشان حال ہوتا ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتا، ان کے ٹکڑوں پر پلتا، اور جب تک وہاں سے واپس ہوتا اس کی بگڑی بن جایا کرتی تھی۔ کوئی غریب پریشان حال پہنچتا، اسے اتنا عطا کرتے کہ غنی ہو جاتا، یہاں تک کہ میں اس غریب نوازی کی شان کے صدقے کہ اپنے آپ مشہور ہو گئے غریب نواز۔ انہیں سب غریب نواز کہنے لگے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے سوال کیا، حضور غوث پاک کو دستگیر کہتے ہیں، غریب نواز کو غریب نواز کہتے ہیں، یہ کہنا کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ فرمایا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نجیب الطرفین ہیں اور غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہیں، وہ ضرور دستگیر ہیں۔ اور حضور سلطان الاولیاء معین الحق والدین خواجہ معین حسن سنجری علیہ الرحمت و رضوان ضرور غریب نواز ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اپنی ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میرے استاد بھائی حضرت برکات احمد رحمت اللہ تعالی علیہ جو متبحر عالم ہیں، ان کی بہت سی تصنیفات ہیں، بہت سی کتابوں پر حواشی اور شرح ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، میں اجمیر شریف ہر سال حاضر ہوتا تھا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم کے جسم پر سر سے پیر تک پھوڑوں سے بھرا ہوا جسم ہے، سخت گرمی میں آ کر ریت پر پڑ جاتا اور کہتا آگ لگت ہے خواجہ، آگ لگت ہے خواجہ۔ کہتے ہیں 3 دن تک میں دیکھتا رہا، تیسرے دن میں نے اچانک دیکھا کہ اس کے پھوڑے مندمل ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ بلا تفریق مذہب آج بھی ان کے آستانے پر اپنی فریاد لے کر ہر ایک آتا ہے۔ غریب نوازی کا یہ حال کسی کو اگر رنجیدہ دیکھا فوراً معلوم فرماتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان فی عون اخیہ کان اللہ تعالی فی عونہ، جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے اللہ اس کی خوب مدد فرماتا ہے۔ غریب نواز کا اس پر عملی طور پر ایسا عمل تھا کہ جس پریشان حال کو دیکھتے آپ اس کی مدد فرماتے، معاونت فرماتے۔ اور یہ تو ہم جیسے گداؤں نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ رٹ لگاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص درہ لیے ہوئے گردش کر رہا ہے، خواجہ 10 روپے لوں گا، 1 گھنٹے میں لوں گا، خواجہ
ایک ہی سے لوں گا، بس ایک ہی سوال ہے اس کا، 10 روپے لوں گا، ایک ہی سے لوں گا، 1 گھنٹے میں لوں گا، بار بار یہی کہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک شخص بڑی سی داڑھی کا گٹھا لگا ہوا قریب آیا، بولا لو تم خواجہ سے مانگ رہے ہو؟ یہ خواجہ کیا دیں گے، ہم دے رہے ہیں تمہیں 5 روپے۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر دیا، 10 لوں گا، اس نے 10 نکال کے دی، لو 10 روپے پکڑو۔ اس نے وہ 10 روپے طے بنائی، جیب میں رکھے، اور اس کے بعد کہنے لگا واہ خواجہ تیرے بلہاری جاؤں، دلوائے بھی تو ایسے خبیث سے جو تمہارے فیض کو بھی نہیں مانتا۔ یہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ والوں کے آستانوں سے مرادیں ملتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے والد گرامی کی کتاب آداب وعاء پر حاشیہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں مقبول دعا ہونے کے مقامات میں کہ غریب نواز کا آستانہ بھی وہ مقام ہے جہاں دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ محبوبوں کے آستانوں پر دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی، طہارت، پارسائی بڑی ضروری ہے۔ آج جو زبوں حالی ہمارے اوپر ہے بے عملی کی وجہ سے، ہم نے ہر وہ کام چھوڑ دیا۔ میں نے طلاق کی مثال دی، عالم کہتے رہے نہیں مانا، ایک ظالم نے جب کہا تو مان لیا، اب ہر آدمی مجبور ہے۔ ایسے ہی تمہارے دینی امور میں یہ متشدد بن کر دخل کریں گے۔ پردے کا معاملہ ہو رہا، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں پردے پر گفتگو کریں گے کہ شریعت طاہرہ میں پردے کی افادیت کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔